العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا. جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول نے ہمیں کلمہ توحید عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں وسعت دی کہ ہم اس کلمے کو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی کہ ہم اس کلمے کو قبول کر سکیں، اور توفیق دی کہ ہم اس کلمے پر عمل کر سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا اور ڈائر سے بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام کا، جنہوں نے آج وقت نکالا اور اس جگہ جمع ہوئے. بارک اللہ فیکم جمیعا. آپ کے سامنے عمارت کے مقاصد، عمارت کا قیام اور اس کی تاریخ بھی پیش کی گئی. آپ کے سامنے بہت ڈھیر ساری توقعات کا اظہار بھی کیا گیا، عمارت کے نسبت سے بھی اور میری نسبت سے بھی، اور یہ سب چیزیں صحیح ہیں، کیونکہ عمارت اسی کے لیے بنائی گئی. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمارت کسی ایک مسلک کا ادارہ نہیں ہے. عمارت میں جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ عمارت کا حصہ ہے، چاہے آپ کو پتہ ہو یا نہیں پتہ، آپ عمارت کے حصہ ہیں. میری خواہش ہوگی آنے والے چند سالوں میں کہ عمارت کی تنظیم کو ہم لوگ آخری گھر تک لے کر کے جا سکیں. وہ گاؤں جہاں ابھی بھی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں، شاید کم جاتے ہوں ابھی بھی، وہاں تک لے کر کے جایا جا سکے. اور یہ کام اکیلے عمارت کی تنظیم نہیں کر سکتی، اس کام میں تمام ملی تنظیموں کو حصہ لینا ہوگا انشاءاللہ. میرا ارادہ تمام ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کا ہے انشاءاللہ. دوسری بات، تعلیم کے نقطہ نظر سے بہت ڈھیر ساری باتیں کی گئی. مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جب میں عمارت کے کام کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے مسرت ہوئی، اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عمارت کم از کم 96 مکاتب ابھی چلا رہی ہے. اس سے ایکچولی مجھے تھوڑا پہلے جانے دیجیے اور بتانے دیجیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا، کئی لوگوں نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ عمارت صرف چاند دیکھنے کی آرگنائزیشن ہے، اور عمارت چندہ وصول کرنے کی آرگنائزیشن، اور یہ انتہائی غلط ہے. یہ انتہائی غلط ہے. عمارت 300 لوگ، عمارت میں ابھی 300 لوگ کام کر رہے ہیں تقریباً، اور عمارت ان صوبوں میں یعنی اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار، مغربی بنگال کے کچھ علاقے ہیں، وہاں تک پہنچتی ہے ایکچوئل، یعنی اس کا اثر وہاں تک موجود ہے، لیکن اس کا اصل اثر پورے ہندوستان پر ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمارت صرف چاند دیکھنے کا اور چندہ جمع کرنے کی آرگنائزیشن نہیں ہے. 96 مکاتب ہیں جو عمارت آپریٹ کر رہی ہے. آج عمارت 280 سے زیادہ وفاق کے مدارس کے ساتھ کام کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین اسکول چلا رہی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آبادی کے تناسب کے حساب سے بہت تھوڑا ہے. عمارت کا اثر کا حلقہ جو ہے اس میں تقریباً 2.5 کروڑ مسلمان ہیں. 2.5 کروڑ مسلمان کو 96 مکتب سے اور 280 وفاق کے مدارس سے اور چند اسکول سے پورا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ عمارت نے کوئی کام نہیں کیا. ہاسپٹلس کے بارے میں لوگوں نے مجھے کہا کہ عمارت کا ہاسپٹل یہ ہے اور وہاں ایک اور ہاسپٹل ہے تھوڑی دوری پر.
تو عمارت کا ویسا ہاسپٹل کیوں نہیں؟ بالکل صحیح بات، ویسا ہاسپٹل نہیں ہے، ویسا ہاسپٹل بنانا ہے، اس سے اچھا ہاسپٹل بنانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے اچھا ہاسپٹل بنے گا کیسے؟ اس ہاسپٹل کو دینے والے اس ہاسپٹل کے پاس جیسا کہ مجھے بتایا گیا 150 کروڑ روپے کا ریزرو ہے، 150 کروڑ روپے کا ریزرو ہے۔ ہمارے پاس کتنا ریزرو؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ہر ماہ جو سیلری ہمیں مل رہی ہے اس سے ہم اپنے آرگنائزیشنز کے لیے، اپنے ادارے کے لیے کتنی رقم مختص کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب تک کہ یہ سوال ہم چاہے آپ 5,000 روپے کماتے ہو تو 5 روپے مختص کیجیے، اگر آپ 50,000 کماتے ہو تو اپنے حساب سے مختص کیجیے، لیکن کیجیے ضرور، اور یہ زکوٰۃ سے الگ ہونا چاہیے، یہ زکوٰۃ سے الگ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہر ادارہ ترقی پذیر ہوتا ہے، اگر نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ عمارت بھی ترقی کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، ایک مرحلے پر آئی ہے عمارت، یہاں سے آپ کو اور مجھے ساتھ مل کر کے اس ادارے کو ایک جہت تک لے کر کے جانا ہے۔ اب اس کے ذمہ دار آپ اور میں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ مسئولیت صرف میری نہیں ہے، یہ مسئولیت یہاں بیٹھے لوگوں کی نہیں ہے، صرف یہ مسئولیت میری بھی ہے، ان لوگوں کی بھی ہے، اور آپ تمام حضرات کی ہے۔ جب ہم لوگ مل کر کے اس ادارے کے لیے کام کریں گے، جب ہم مانیں گے کہ ہم عمارت شرعیہ ہیں، تب کام ہوگا، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کام کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم لوگ پاپولیشن پر ریسرچ کرنے کے بعد مکاتب کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت شرعیہ کو ایک مشن دیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو صدر مقام ہے اس جگہ ایک ریزیڈینشیل اسکول کھولا جائے۔ آپ کی مدد سے انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ اس کام کو کریں گے اور جلدی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مدارس کی تعلیم ہے، مدارس کی تعلیم کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ جو ٹھیک لفظ ہے وہ اس لیے کیونکہ باقی اور چیزوں کے بارے میں پہلے کہا، ٹھیک کا مطلب اس لیے نہیں کہ اس کو ٹھیک آخر میں کریں گے، انشاءاللہ اسی سے شروع کریں بسم اللہ تعالیٰ۔ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن چند باتیں آپ سے کہنی باقی ہیں۔ دیکھیے مجھے پتہ چلا ہے آپ سب لوگ تلوار شریف میں بیٹھے ہیں، پٹنہ میں مسلمانوں کے اندر اخلاقی خرابیاں جو آ رہی ہیں اس کو ہم لوگوں کو دور کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر پٹنہ شہر میں کئی خطوں میں نشے کی بیماری، ہمارے اندر بہت یعنی اسلام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے الحاد کی بیماری آ رہی ہے، لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ایگنوسٹسزم کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ جہیز کی لعنت سے ابھی تک ہمارا سماج پاک نہیں ہوا، ہم لوگ ابھی تک جہیز دے رہے ہیں۔ اسراف کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم لوگ دعوتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ دعوت کو چھوٹا کر دیں اور جو پیسہ اس سے بچتا ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ دعوت میں اگر ہم لوگ صرف ایک روٹی اور ایک پارچہ گوشت کھا لیں 3 کے بجائے تو کتنا اچھا ہوگا کہ باقی رقم بیت المال میں جمع کرائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ کی شادیوں کا جو پیسہ ہے وہ بیت المال میں چلا جائے۔ کتنا اچھا ہو کہ لوگوں کو آپ بلائیں اور نکاح میں دعوت نہ کریں، ولیمے میں دعوت کریں، کتنا اچھا ہو انشاءاللہ۔ یہ سب تمام مہم ہیں جس پہ ہم لوگوں کو مل کر کے کام کرنا ہے۔ 2 اور بہت اہم باتیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں وصیت نہیں کرتے۔ آپ مجھ سے اگر میں ابھی کہوں ہاتھ اٹھانے کے لیے جس نے وصیت کر دی ہے، پہلی بات یہ تمام نوجوان مجھ سے پوچھیں گے ہم مر تھوڑی رہے گا،